السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 220. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس وقت سورہ بقرہ کے ہم جس پارٹ پہ ہیں یہاں پہ کچھ کوسچنز ہیں جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے گئے اور اللہ سبحانہ ان کے جواب اس کتاب مبین میں ارشاد فرما رہے ہیں. پہلا کوسچن یہ پوچھا گیا کہ الکوہول اور گیمبلنگ کے بارے میں ڈسائسو احکامات کیا ہیں، اور اللہ سبحانہ نے وہاں پہ مفصل ایک جواب دیا کہ آلدو دنیاوی نظر سے اگر انسان دیکھے اور بہت اپنی لمیٹڈ سوچ میں اس کو اگر سوچے تو اس کو نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ان چیزوں کے ذریعے ایزی منی بناتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں یا دنیاوی کوئی نفع شاید حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، انسان اپنی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھتا ہے اور اللہ سبحانہ کی حکمت کو سامنے دیکھ کے رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو کمپیریزن آف دیٹ اسمال پروفٹ جو کچھ تھوڑے سے لوگ بناتے ہیں ود دا ایولنیس اینڈ دا سیویرٹی آف دا گناہ جو ان دو چیزوں کے اندر ہے. کیونکہ پھر آگے چل کے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں کہ شیطان انہی دو غلیظ چیزوں کے ذریعے مومنین میں انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض، دلوں میں بھی نفرت اور ان کے درمیان فزیکل بھی لڑائی جھگڑا، انہی دو چیزوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تو ہمارے لیے اسلام کو پسند کرتے ہیں، پیس ود ان اینڈ پیس آؤٹ سائڈ آف اس. انسان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہولسمنس، ایک پیس کی، سلامتی کی کیفیت رہے، اس کے دل صاف ہو دوسروں کی طرف سے، اس کے دل میں سب کے لیے محبت ہو، ایک رب سے وہ جڑا ہو، اس کے اندر نور ہو، اور اس کے باعث تعلقات میں، معاملات میں، رشتوں میں، نعتوں میں، اخلاق میں بھی وہ پیس اور وہ سیرینٹی نظر آئے. اور یہی دو جو پیس ہیں، جو اس کے باطن کا اور اس کے ظاہر کا، یہ ان دو چیزوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ ختم کرواتا ہے. پھر سیکنڈ کوسچن تھا کہ پھر یہ جو مال ہے اس میں دو طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک یہ کہ یہ کوسچن کرنے والے منافقین تھے، اور وہ جس طرح کے یہود کا طریقہ تھا کہ جب ان سے گائے کی قربانی کی بات کی گئی اور انہوں نے بہت سے کوسچنس کیے، اسی طرح یہ بھی وہ لوگ تھے جو یہ اللہ کی بات ماننا نہیں جانتے تھے، اور ایک طرح سے انہوں نے آگے سے سرکاسٹکلی یہ کوسچن کیا، یا انہوں نے آگے سے یہ ایک جتانے کے لیے کوسچن کیا، ناٹ ود دا گڈ انٹینشن کہ پھر اس مال کا ہم کیا کریں، یہ جو پہلے بھی ہمارے لیئر کے پیسے تھے، ہماری انٹیلیجنس کے پیسے تھے، اگر ہم اپنی پسند کی جگہوں پہ نہیں خرچ کریں تو پھر کہاں خرچ کریں. تو ان کے لیے جو آگے آنسر ہے کل لاف، اس میں میننگ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ پر یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جسٹ کیپ دا ویری بیئر نیسیسٹیز، بالکل جو تمہاری بیسک ضرورت ہے اس کو رکھ کے باقی سب دے دو. اور جو اس کے اندر دوسرے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ کوسچن کرنے والا جو ہے وہ اس کی نیت ٹھیک تھی، اور جس طرح ہم دنیا میں بھی جب کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوسچن یہ کرتے ہیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے. مختلف آپ کے پاس ایونیوز ہوتے ہیں اور آپ اس کا ROI کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری اس انویسٹمنٹ پہ کہاں منافع ہوگا. تو صحابہ علیہ السلام کبھی بھی خود رضی اللہ عنہ یہ خود سے ڈیسیژنز نہیں لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے مطابق زندگی کا ہر فیصلہ کیا جاتا. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وہ ایونیوز ہیں جہاں ہم خرچ کریں تو اللہ سبحانہ اور ان کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہم سے راضی ہوں گے. تو اللہ سبحانہ نے ان سے بھی محبت سے یہی کلام کیا کہ الاف، کہ اپنی ضرورت کی چیز رکھو، بی جنرس ود یور فیملی ود یور سیلف، اور پھر جو باقی بچ جائے وہ فی سبیل اللہ ایک خوش دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ جنرسلی اس کو اسپینڈ کرو وداؤٹ اے سیکنڈ تھاٹ. جس طرح دنیا میں انڈلجنس کرتے ہوئے انسان دوسری دفعہ سوچتا نہیں، اللہ کی راہ میں بھی اسی طرح خرچ کرو. اب دین میں خرچ کا جب بھی قرآن پاک میں کانسیپٹ ہے، ہم دیکھیے کہیں پہ بھی جبر نہیں ہے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے. ایون تبوک کی لڑائی میں جب کہ حالات اتنے سخت تھے، قحط سالی تھی اور بہت زیادہ تنگ فائنانشیل حالات تھے، اور
مسلمان پہلی دفعہ اور عرب پہلی دفعہ ایک سپر پاور سے رومن سے لڑنے جا رہے تھے، اور بہت سخت ایک کٹھن موسم بھی تھا اور سفر بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت بھی جنگ کی تیاری کے لیے جب صحابہ سے مال مانگا تو آپ نے کہیں جبری حکم نہیں دیا. آپ کی طرف سے جو اعلان ہوا وہ بھی والنٹریلی اسپینڈ کرنے کے احکامات ہیں. اور پھر ہمیں صحابہ میں عظیم عظیم اگزامپلز ملتی ہیں. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اپنے گھر کا سارا مال لیا. پھر ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہمیں ایک اگزامپل ملتی ہے کہ انہوں نے گھر والوں کے لیے بھی سامان رکھا تاکہ اگر وہ ان کیس ہی ڈزنٹ کم بیک تو ان کو مفلسی یا تکلیف نہ ہو، اور باقی وہ آدھا سامان اپنے رب کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے لے کے. اسی طرح ہمیں حضرت عثمان غنی کا جو رضی اللہ عنہ کا جو غنا ہے وہ بھی نظر آتا ہے. پھر ہمیں وہ صحابی بھی نظر آتے ہیں جو پوری رات ایک یہودی کے باغ میں انہوں نے خدمت کی اور صبح کچھ ایک چند کھجوریں وہ لے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ڈھیر پہ اس کو رکھ کے کہا کہ بے شک اللہ کی فتح آ گئی. یعنی کہ ان کے اخلاص پہ یہ جو والنٹریلی اسپینڈ کر رہے ہیں اس وقت جب کہ اپنے پیٹ میں بھوک ہے، جب کہ اپنے گھر میں اس وقت ایک طرح سے تنگی ہے، اور وہ اپنے رب کے لیے اپنا جسم کا صدقہ دے رہے ہیں، اپنے صحت کا، اپنے ٹائم کا، اور وہ جا کے اپنے رب کے لیے کما کے لا رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک کنٹریبیوشن ہو. تو آپ نے فرمایا یہ اصل میں رب کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ صرف نیت دیکھتا ہے. مدد تو ہمیشہ رب کی آتی ہے، اور وہ جو مدد آتی ہے ملائکہ کی صورت میں اور ایلیمنٹس کی صورت میں وہ بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو سارے ظاہری صرف تسلی کے کہ دیکھنے والے کو ایک تسلی ہو، ورنہ تو اللہ کا حکم کون ہے فیکون، بس وہ ہو جاتا. تو یہ جو اف میں معنی ہیں دیر اباؤٹ والنٹریلی اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ، ان دا پاتھ آف اللہ سبحانہ. پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اور یہ تمہارے لیے ہماری کھلی نشانیاں ہیں تاکہ تم فکر کرو، غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں. یہاں پہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ دین جو ٹوٹل اسلام کا کانسیپٹ ہے، دین ہدایت کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس اباؤٹ اے آرگینک ہول. دین میں جسم اور روح الگ نہیں ہے. although روح از افضل اینڈ جسم از سبسروینٹ بٹ یو کی ناٹ ڈائیورس ون فرام دی ادر. دین کو یہ آدھا آدھا اور ایکسٹریم پہ رہنا پسند نہیں ہے، میانہ روی ہے دین میں. اسی طرح دنیا اور آخرت میں کوئی کٹاؤ نہیں ہے. اس دنیا میں کوشش کر کے، اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں مال خرچ کر کے، اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر کے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کے، اپنے فرائض پورے کر کے، اسی دنیا کے ذریعے انسان آخرت خریدتا ہے. تو یہ اسلام میں یہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور غاروں میں نکل جاتے ہیں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، اسلام میں یہ چیز قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی. اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن فضیلت کس چیز میں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انسان ایک ہولسم زندگی گزارے جہاں پہ وہ ایز اے فادر، ایز اے مدر، ایز اے ہسبینڈ، وائف، ایز اے سن، ایز اے ڈاٹر، ایز اے فرینڈ، وہ ہر رشتے کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس حد تک جسٹس کر سکتے ہیں وہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ایک ہولسم زندگی گزارے. تو اس لیے دنیا اور آخرت میں کوئی کٹاؤ نہیں ہے اسلام کی نظر میں. اسی دنیا کے ذریعے ہم آخرت میں اللہ سبحانہ کو راضی کریں گے. آج جو پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں وہ یسألونک عن الیتامی، یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کوشچن کرتے ہیں اباؤٹ دی آرفنز، یتیموں کے بارے میں. اب آلریڈی سورہ بنی اسرائیل، سورہ انعام، ایون سورہ نساء کے کچھ پارٹس میں ہمیں یتیموں کے بارے میں بڑے واضح احکامات موجود ہیں، ہمیں ملتے ہیں. اور اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. یہ نہیں وہاں پہ الفاظ یوز کیے کہ ان کا مال کھانا نہیں، بلکہ ایک آ گیا کھانا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا مگر احسن طریقے سے. اب ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ صحابہ میں بھی there were different categories of صحابہ. سابقون الاولون ہیں، پھر there are new صحابہ جو ابھی بھی ریورٹ ہوئے ہیں. سب کا ایمان کا لیول
سب کی کمٹمنٹ ود دین از ناٹ دا سیم. اب جو صحابہ کبائر صحابہ ہیں اور ان کے اندر ایمان کی جو ڈیپتھ ہے وہ اس حد تک اسٹرانگ تھی کہ یہ آیات یتیموں کے بارے میں جب انہوں نے پڑھی تو خوف الہی اور تقوی کی وجہ سے انہوں نے ایک تو یتیموں کا مطلب کفالت تو وہ کر رہے تھے لیکن انہوں نے یتیموں کا خرچہ، ان کا حساب کتاب، ان کی ہانڈی روٹی ہر چیز الگ کر دی اس نیت سے کہ کہیں ہم سے غیر شعوری طور پہ بھی کہیں پہ ہم سے غلطی سے بھی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کہیں ایون یہاں تک کہ یتیموں کا جہاں پہ کھانا بنتا تھا اس کے لیے جو لکڑی آتی تھی اس کو بھی وہ الگ رکھتے تھے کہیں ہم یتیم کی لکڑی کہیں اپنے چولہے میں نہ یوز کر لیں اور قیامت کے دن اس کے اوپر ہم سے کوشچن ہو جائے. اس حد تک صحابہ کا جو تقوی تھا اس کا یہ لیول تھا اور اتنی احتیاط تھی ان کے. ابھی جو شدت ہے احتیاط میں اس کی وجہ سے یہ کوشچن کیا گیا کیونکہ آبویسلی جہاد بھی ہو رہا تھا اور بہت سے یتیم بیوائیں obviously ہجرت کر کے آئی تھیں اینڈ صحابہ were taking care of them اور پھر یہ احکامات سامنے موجود تھا. تو انہوں نے یہ کوشچن کیا, اللہ سبحانہ نے اس کے اوپر ان کو جواب دیا, کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اصلاح لہم خیر, تم جو بھی خیر خواہی کرو گے اس میں اللہ کی طرف سے خیر ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے یہ احکامات ہے جو کہ آگے چل کے سورہ نساء میں بھی, بنی اسرائیل سورہ نام, باقی جگہوں پہ بھی قرآن پاک میں وہ کھل کے سامنے ہمارے پاس ہے اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سمجھ آتی ہے ان معاملات کی کہ اللہ سبحانہ نے یہ فرمایا کہ اتنی شدت کا حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ جو اس کی اسپرٹ قدر ہی ہے اس حکم کی کہ یتیم کی ویلفیئر کا خیال رکھا جائے. سو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی اصلاح کرو تم اپنے اپنے گھر کے مطابق, ہر گھر کی جو ریالٹی ہے کانٹیکسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. کوئی لوگ امیر ہیں ان کو تو ان کے اوپر تو جائز ہی نہیں کہ وہ یتیم کے مال کو یوز کریں, لیکن کچھ مفلس صحابہ بھی ہیں ان کے گھر میں فیملی میں سے یتیم آ گئے یا انہوں نے سوسائٹی میں سے کسی یتیم کو پال لیا اور ان کے اپنے گھر میں تنگی ہے, تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں ایسے احکامات بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وداؤٹ دا نیت کہ ان کا مال جو ہے وہ غلط طریقے سے ہڑپ کیا جائے, اگر ان کے مال میں سے تم ان کو کچھ کھلا دیتے ہو یا ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ انویسٹ کر لیتے ہو کہیں پہ اس نیت سے کہ نہ ان کا نقصان ہو نہ تمہارا نقصان ہو, ان کی بھی تربیت ہو تمہارے بچوں کی بھی تربیت ہو, تو ڈپینڈنگ آن یور ریالٹی اینڈ آن یور کانٹیکسٹ اللہ سبحانہ تمہیں جج کریں گے. اللہ تمہارے نیت کو دیکھے گا کہ تم یہ جو فیصلے کر رہے ہو کیا اس یتیم کی ویلفیئر کو دماغ میں رکھ کے کر رہے ہو, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اتنی احتیاط کریں ان کی ہانڈی روٹی ان کی لکڑی ہر چیز کا ہم پیسہ الگ کر دیں اور اس طرح ان کو ڈبل کاسٹ پڑے, اور ایک ہی جگہ پہ اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو ان کی کاسٹ بھی کم ہوئی ہے. سو ایز لانگ ایز دا ڈیسیژن از بینگ ٹیکن ود دی نیت آف دیئر ویلفیئر, اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں اٹس خیر ایز لانگ ایز اٹس فار اصلاح. اب یتیم کے بارے میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ جب ابھی کچھ آیات پہلے بھی یہ کوشچن آیا ہے یہ سلون کا ما ازا ینفقون کہ یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں, اور وہاں پہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ تم جو بھی اخلاص نیت سے خرچ کرتے ہو, جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو, اصلاح کا کام کرتے ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں اپریشیٹڈ ہے, اس کا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کل اجر ملے گا. اور وہاں پہ اللہ سبحانہ نے کیٹیگریز بتائیں, دیکھیں والدین ہیں, اقربائیں, یتیم مسکین الگ کر کے بیان کیا. حالانکہ مسکین میں یتیم آ جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمیشہ یتیم کو الگ سے اللہ سبحانہ نے ہائی لائٹ کیا اور مسکین سے پہلے یتیم کی بات کی, جسٹ ٹو آنر دا یتیم, کیونکہ یتیم کو اور بیوہ کو بہت بڑی نسبتیں حاصل ہیں, خاصتاً یتیم کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یتیم کو جو نسبت حاصل ہے اس کو آپ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں یو ریئلائز کہ یتیم کا معاشرے میں کتنا بڑا مقام ہے. ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ جو پسری ہوتی ہے عوام, جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں
مظلوم لوگ ہیں آج معاشرے میں وہ یہ یتیم بچے ہیں. ان کی کوئی کفالت نہیں کرتا, ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. آپ کو سڑکوں پہ بچے ملیں گے, یتیم خانوں میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی اس طرح کا نظام بھی نہیں, لیکن جب آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کی وجہ سے کہ ان کو نسبت بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے اور ان کو نسبت بابا ابراہیم علیہ السلام حاصل ہے, اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ سے ان کی کیٹیگری کو بیان کر کے, اور پھر قرآن پاک میں یتیم کے بارے میں اتنے احکامات ہیں, وہ صرف اس وجہ سے اس نسبت کو آنر کرنے کے لیے جو ان کو بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے. اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے بالکل ایک جیسا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت طور رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے تھے, اور آپ کی والدہ جب آپ کی ولادت ہوئی اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ کی اپنے دیور آذر سے شادی ہو گئی. تو آپ کی والدہ نے بھی بیوگی دیکھی, اسی لیے بیوہ کا بھی اسلام میں الگ سے بیواؤں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں, الگ سے ان کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ یہ سب مساکین میں, لیکن یتیم اور پھر اس کے بعد بیوہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں, کیونکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے خلیل الرحمن سے علیہ السلام سے ان کو نسبت اور ان کی والداؤں سے بیوہ کو نسبت حاصل ہے. تو اس لیے ان کا اتنا ان کا آنر ہے دین میں. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے برزخ میں چلے گئے. اسی طرح حضرت بی بی آمنہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہیں, ابھی بیٹے چھوٹے تھے, آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں. تو یتیم کا جو مقام ہے آپ اس سے نوٹ کریں کہ ایک دفعہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, ایک صحابی ان کا بیٹا گھر نہیں آیا دوپہر کو, تو وہ ڈھونڈتے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک تھوڑی سی اونچی سی جگہ جہاں پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کچھ بچے چھوٹے کھیل رہے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو لینا, دیکھا تو بیٹا بھی کھیل رہا تھا, آپ نے کہا میں اپنے بیٹے کو لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کھیلنے دو. وہ صحابی واپس چلے گئے. کچھ پھر دیر گزری, اس کے بعد وہ صحابی دوبارہ تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اسی طرح بچے کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے پھر اجازت لی کہ یار صبح سے اپنے بیٹے کو لینے ہیں, کہ اس کو لے جاؤں. تو آپ سے فرمایا نہیں ابھی تھوڑی دیر اور کھیل لینا. پھر وہ واپس چلے گئے. اب شام ہو گئی. اب جب وہ لینے آئے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ, لیکن یاد رکھنا اس کو اپنا بیٹا کر کے نہ پکارنا, یہ نہ کہنا کہ اے میرے بیٹے, بلکہ اس کو اس کے نام سے پکارنا. تو انہوں نے سیکھنے کی نیت سے صحابی نے ان سے کوسچن کیا کہ یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین آپ پہ قربان, یہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو کیا آج کے بعد یہ لفظ نہ بولوں کہ تم میرے بیٹے ہو, یا میں بیٹا کہہ کے یا اپنا پیارا کہہ کے اس کو نہ بلاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچے یہاں کھیل رہے ہیں یہ یتیم ہے, اور میں یہاں پہ کافی دیر سے صرف اس لیے بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے سر پہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کا سایہ قائم ہے, ان کو محرومی نہ فیل ہو, کیونکہ وہ محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی فیل کی. آپ نے اپنے والدین کو یاد کرتے تھے, اپنی والدہ کو آپ یاد کر کے, یہاں تک آپ نے فرمایا آپ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے اپنے حجرے کی طرف آپ کی نظر کی اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا. آپ روئے اور آپ نے فرمایا کہ میرا اتنا دل کرتا ہے کہ میری ماں اس حجرے میں بیٹھتی علیہ السلام اور وہ مجھے آواز دیتی کہ اے محمد, اور میں فرض نماز میں ہوتا اور میں نماز سے ماں کی طرف لگتا اور انہوں نے کہتا ہے لبیک یا امی, میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. اتنا والدہ کو یاد کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ ان بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کے سر پہ کوئی والد نہیں ہے, میں باپ ان کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. دوسرا, جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے یا میری جان یا جو بھی اس طرح کے انڈیئرمنٹس ہیں تم اس کے ذریعے جب پکارو گے تو وہ احساس محرومی کہ ان کو ایسے کوئی پکارنے والا نہیں ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. تو بیٹے کا نام لے کے پکارنا تاکہ ان بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ
تمہارے بیٹے کے پاس ایک نعمت ہے جو ان کے پاس ہے. اتنا خیال فار بیوہ اینڈ یتیم، اسپیشلی فار دا یتیم. تو اس لیے دین میں آپ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اتنا زیادہ اس کی فضیلت ہے اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں جو یتیم کا لوگ خیال کرتے ہیں. اور پھر قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں یہ معاشرے کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ یتیموں کے فلاح کا جو ہے وہ پورا نظام بنائے، پوری ویلفیئر سسٹم بنائے جو صرف آرفنس کا خیال کرے سوسائٹی میں. سو اللہ سبحانہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم جو بھی اصلاح کی نیت سے کام کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. بس اگر تم ان کا مال اور اپنا مال آپس میں خلط ملط بھی کرتے ہو، یعنی کہ آپس میں ایک جگہ بھی رکھتے ہو، ان کا مال اپنے مال سے ملاتے ہو اس نیت سے کہ کل کو جب وہ بڑے ہوں گے اور جب ان کی جب وہ بلاغت کو پہنچیں گے اور ان کا مال جب واپس کرنا ہوگا تو وہ اپریشیٹڈ ہو اس وقت. تو اس نیت سے تم اگر ان کا مال آپس میں ملا بھی لیتے ہو فاخوان ہو، بس وہ تمہارے بھائی ہیں. یہ جو اخوان کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. ایک کہ تم سب ایک ہو اللہ کی بارگاہ میں، تم سب دین میں بہن بھائی ہو، یو آر آل ون. سیکنڈ اس میں جو میننگ ہے وہ یہ کہ وہ تمہارے بھائی ہیں یا تمہاری بہنیں ہیں. یہ جو یتیم بچے ہیں یہ تمہارا ہی کنبہ ہے. تو جب آپ کنبے میں کوئی ضرورت مند ہو، خدا نخواستہ آپ کے اولاد کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے کسی رشتے دار کو آپ کی ضرورت ہے، تو جتنا وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ سینس آف رسپانسبلٹی ہمارے اندر ہوتی ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے نعوذ باللہ میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے چچا پھپھی کسی کو میری ضرورت تھی تو اللہ معاف کرے میں نے کوئی احسان کیا، بلکہ آپ کہتے ہیں تو میری ذمہ داری تھی. اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے تھا. دس فیلنگ اخوان میں یہ فیلنگ ہمارے میں ڈالی جا رہی ہے کہ تم ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ان یتیموں پہ، بلکہ یہ تو تمہارے کیونکہ اخوان ہیں تو تمہارا فرض تھا کہ اپنے اخوان کا خیال رکھو. سو اس لیے اگر تم ان اخوان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہو یا تم آپس میں ایک دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہو تو اس میں اللہ سبحانہ کی طرف سے صرف تمہاری نیت جج کی جا رہی ہے. اور اس نیت میں یہ بھی جج کیا جا رہا ہے کہ آر یو ہیونگ دس سیلف رائچس فیلنگ کہ میں نے کوئی احسان کیا. کیونکہ سورہ نساء میں جب ہم پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یتیم ہے اس کا مال دو، اس کے ساتھ احسن معاملہ روا رکھو اور ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا معروف کلام کرنا. وہاں پہ بھی یہی میننگز ہیں کہ جب انسان کے دل میں وہ میں نے فلاں پہ احسان کیا تو آپ کی ٹون میں آپ کے ورڈز اس طرح کے ہو جاتے ہیں، آپ کا لہجہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح آپ ہائر مقام پہ اور اگلا لوور مقام پہ آپ کا احسان ہے. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی تربیت بھی تم پہ فرض ہے اور ان کے ساتھ ہمیشہ اچھی معروف بات کرنا، کیونکہ احسان تمہارا ان پہ نہیں ہے، ان کا تم پہ احسان ہے کہ ان کی وجہ سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر رہے ہو اور تم اتنی بڑی نسبت والوں کی خدمت پہ لگے ہوئے ہو. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تم میں سے مفسد جو فسادی ہے اور وہ جو صلاح کرنا چاہتا، اللہ دونوں کو جانتا ہے. یعنی کہ دنیا میں انسان کو یہ تو تقویٰ کی ڈائمینشن دکھائی جا رہی ہے کہ یہ جو یتیم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم گھر میں جو بھی معاملہ رکھیں، سوسائٹی میں جو بھی معاملہ رکھیں، بہت سی دفعہ میجورٹی آف دا ٹائم لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت نہیں آتی اور لوگ مینیپولیٹ بھی کرتے ہیں، لوگ مسٹریٹ بھی کرتے ہیں، لوگ اپنی یہ جو ایک ان کے اوپر آپ کو پاور سی ہے اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اگر تمہیں نہیں بھی جج کرتی تو تم نے ان کے ساتھ جو بھی برتاؤ رکھنا ہے، یہ جو تمہارے اخوان ہیں ان کے ساتھ تم جو بھی نیک نیتی رکھتے ہو، تم نے دنیا سے نہ وہ فاسد یہ سمجھے کہ وہ چھپ گیا کسی سے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی جو اصلاح والا نیک ہے وہ یہ سمجھے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں، کیونکہ دونوں کو اللہ سبحانہ جج کریں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یتیم کے ساتھ برا کرنے والا اس دنیا میں بھی نہیں بچتا. اور اسی لیے فرمایا گیا نا پہلے کہ دنیا آخرت دونوں کی بھلائی کے اوپر غور و فکر کرو. یہ مکافات عمل ہے جو آپ
یہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. بیوٹیفل سینگ آئی ریڈ اے فیو ڈیز بیک کہ جو ایز ماں باپ آپ جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ ایک کتاب لکھتے ہیں جو آپ کی اولاد پڑھ کے آپ کو سناتی. تو آج جو ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں, کل کو وہ ہماری اولاد وہ نیکی ان کے ساتھ ہوگی معاشرے میں, یا وہ وہی برتاؤ ہمارے ساتھ کریں گے جو آج ہم لوگوں کے ساتھ کریں. تو اللہ سبحانہ یہ فرما رہے ہیں کہ نیک نیت اور بد نیت دونوں کو اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تو دونوں کو جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ, اللہ چاہتا تو تم پہ مشقت ڈال دیتا, یعنی کہ اللہ چاہتا تو یہ آسانی کے احکامات نہ ہوتے, احکامات جو تم نے شدت اختیار کی اللہ اس کو انڈورس کر دیتا اور اسی طرح کی شدت رہتی. لیکن پھر اس شدت میں دونوں کے لیے مشکلات تھی. اس یتیم کے لیے بھی مشکل تھی, لوگ یتیموں کو پھر پالنا چھوڑ دیتے کہ اتنی شدت اور احتیاط کون کر سکتا ہے. اور جس نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے ان کی ذمہ داری لی ہے اس کے لیے بھی مشکل ہوتی. تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ سبحانہ تو بہت عزیز. عزیز کے اندر عزت کے معنی بھی کہ عزت دینے والا رب کی ذات ہے. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں ان بچوں کو ان کی کفالت میں لگ گیا تو میرا مال کم ہو جائے گا, یا میرا وہ اسٹیٹس نہیں رہے گا معاشرے میں, میرے پاس وہ مالی کشادگی نہیں رہے گی. میرا عزت تو اللہ سبحانہ کے پاس ہے. دوسرا, عزیز کے اندر کلی اختیار, کلی پاور, جو چاہے فیصلہ کرنے کے میننگ میں. سو اللہ سبحانہ از ایبسلوٹ اتھارٹی اینڈ ایبسلوٹ عزت ود اللہ سبحانہ. اور یہ جو عزیز الحکیم اسماء الحسنہ ہے, یہ اس میں آپ دیکھیں دونوں ال کے ساتھ اسماء ہیں. العزیز نہیں, یہاں پہ دونوں عزیز حکیم ال نہیں آیا ساتھ, ایز ناٹ ایز اسم. یہاں پہ عزیزن کا مطلب ہے کہ یہ صفت ہے, حکیم یہ بھی صفت ہے. اور یہ جو صفاتی پیئر ہے یہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ریپیٹ ہوا. سو یہاں پہ اللہ سبحانہ اپنی صفت بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں ایبسلوٹ اتھارٹی دینے والے بھی, ایبسلوٹ عزت دینے والے بھی, اور ہم ہی ہیں جو جس کے فیصلے کے اندر حکمت ہے. یعنی کہ یہ جو احکامات ہم تمہارے لیے آسانیاں کر رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ ہمیں ہمارے والدین کو زندگی سے سلامتی عطا کرتے ہوئے ہمارے سروں پہ شاد اور آباد قائم دائم زندگی سے سلامتی کے ساتھ رکھیں, آمین. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے, اللہ سبحانہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو اپنی شان کریمی کے شان اپنی بارگاہ میں اپنا قرب اور رضا اور مغفرتیں اور سعادتیں عطا نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ ہم میں سے ہر ایک کو قلب کی اور مال کی اور ہر طرح کی خیر کی وہ وسعتیں دیں کہ ہم معاشرے کے اندر خالص اپنے رب کی رضا کے لیے اور خالص لوجہ اللہ کے لیے ہم یتیموں کی, بیواؤں کی, مساکین کی خدمت کریں, اور اس نیت کے ساتھ اور اس فیلنگ کے ساتھ اور اس کیریکٹر کے ساتھ, اس اخلاق کے ساتھ کہ یہ ہم اللہ سبحانہ کی خدمت کریں, اس میں کوئی احسان نہیں. سو اللہ سبحانہ قرآن پاک کا یہ پڑھنا, سمجھنا, اس کے اوپر غور و فکر کرنا, اپنی شان حکیم کریمی کے شایان شان قبول منظور مقبول محبوب طرف فرماتے ہوئے ہم میں سارے کی طرف سے ہدیہ بارگاہ انبیاء کرام اور رسول علیہ السلام, تمام اہل بیت اطہار رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اہل بیت, اہل رویال, ذریت بابر صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم, اور امت میں جتنے امتیاز فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, زندہ اور قیامت تک آئیں گے, ہم سب کی طرف سے قبول منظور مقبول محبوب طرف فرماتے ہوئے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ پہنچا دیں, اور دنیا اور آخرت کی تمام خیر و برکت اور سعادتیں اور مغفرتیں ہمیں عطا نصیب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر.